ناظر عباس نقوی صاحب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ابس سے تعارف کروانا بہت ہی پہچانی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف وہ نور محمد ہی تھا جو کبھی تین اور زیتون کی علامت بن کر نمودار ہوا، کبھی وہ سینہ سے آیا، کبھی وہ شہید سے طلوع ہوا، وہ رحمت کی گھٹا بن کر ہر قوم پر برسا، اور پھر یہی پانی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر کے بحرے مہدویت میں واپس نکلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ظہور ہوا، اور خدا کی تقدیر نے تقاضا کیا کہ جس طرح آپ سے پہلے آپ کے ہزاروں جلوے گزر چکے ہیں، اسی طرح آپ کے بعد بھی وہی جلوے قیامت کبریٰ سے قبل مجموعی طور پر اہل عالم کو دکھائے جائیں گے۔ بس مہدی وہ وجود ہے جس نے تمام انبیاء کے رنگ براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے اور لوہے قلب کو شفاف کر کے سراج منیر سے کلی اکتساب فیض کیا۔ اس لیے آپ کو ہر نبی کا نام پانے والے ہیں، مگر مجموعی لحاظ سے اول و آخر خاتم النبیین ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام حضرت محمد، جو کہ کچھ دنوں بعد امام کی ولادت کے دن ہے، اور ہماری دعا ہے کہ امام کا ولادت کے دن ہی ظہور ہو جائے۔ ہر آنکھ تڑپ رہی ہے، ہر مومن کی یہی دعا ہے کہ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ناظر عباس نقوی صاحب لائن پر موجود ہے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مولانا مزاج بغیر ہدیہ تبریک پیش کرتا مولا ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت نکالا۔ قبلہ معرفت امام زمانہ ہر انسان پر ہمارے عقیدے کے مطابق واجب ہے۔ امام کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، مومنین آپ سے بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام علماء نجف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا، کہ بہت اہم اور بنیادی موضوع کے اوپر آپ نے جو ہے وہ یہ پروگرام کا انعقاد کیا، پروگرام کو منعقد کیا۔ قابل تحسین ہے علماء کرام، آپ حضرات، اور علمی حوالے سے آپ علم کے گہوانے میں بیٹھے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ کی نظر، آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، جو موضوع آپ نے ترتیب دیا اس کے بارے میں قرآن کے اندر متعدد آیات موجود ہیں، کئی ظہور کی علامت کے حوالے سے موجود ہیں، کئی خود امام کی ظہور سے پہلے کے حالات کے حوالے سے آیات موجود ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ میں گزشتہ دنوں کچھ کتابوں میں مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے جب بررسی کی کتابوں کی اور اس کی آیات کی تفسیر کی، تو میں نے دیکھا تقریباً 60 آیات کم و بیش ایسی ہیں کہ جو حضرت حجت کے ظہور پر یا ان کے اصحاب پر یا خود ان کی شخصیت کے اوپر، ان کے صفات یا ان کی حکومت کے حوالے سے قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو میں ایک دو آیت کا مختصر اشارہ کرتے ہوئے بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو زمانہ غیبت ہے، اس زمانے کے اندر انسان کو اپنے امام سے وابستہ رہنا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ چاروں طرف یلغار ہے، مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کے اندر ہر انسان ایک منجی بشر کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے، جو دنیا میں جو مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، اس ظلم کا خاتمہ کرے۔ ہر انسان پریشان ہے، لیکن دیکھیے قرآن کا وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے، اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہمارا وعدہ ہے صاحبان ایمان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور ضرور زمین پر خلافت عطا کریں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی پروردگار عالم نے آگے آیت میں بتایا کہ ایسا نہیں کہ کوئی نئی حکومت ہوگی، کوئی نیا چیز ہوگی، نہیں، تم سے پہلے جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کے راستے میں استقامت دکھائی، ثابت کر، ہم نے ان کو بھی خلافت دی، ان کو بھی حکومت دی، تمہیں بھی خلافت اور حکومت عطا کریں گے۔ تو یہ لوگ جو دنیا کے اندر مایوسی کی کیفیت گزار رہے ہیں، مایوسی کے حالات گزار رہے ہیں، بالخصوص جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر
آتے ہیں نا، حکومتیں بنتی ہیں، لوگوں کے وعدے ہوتے ہیں کہ صاحب آئیں گے، ہم حکومت میں آئیں گے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جیسے وعدے ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، جو ہم لوگوں کے دنیاوی سیاستدان وعدے کرتے ہیں، ہم آئیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. یعنی دنیا سے دنیاوی حکمران وعدے کر کر کے یہاں تک عوام کو پہنچا دیے کہ لوگ مایوس ہو گئے. جب بھی کوئی تبدیلی کی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی نظام کی بات کرتا ہے، لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں 75 سال 76 سال سے یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ وعدہ الہی دنیاوی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے، یہ وعدہ الہی حتمی ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، مومن ہوگے، یہ وعدہ الہی ہے، ہم اسے ضرور ضرور پورا کریں گے. ضرور پورا ہوگا. تم سے پہلے جن لوگوں نے وعدہ پورا کیا تھا، ایمان لائے تھے، ہم نے ان کا بھی وعدہ پورا کیا. میں دو مختصر سی مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ عام آدمی کی بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، وقت تو معین نہیں ہے، لیکن وعدہ الہی ہے کہ یہ ضرور ہوگا. بلکہ اس آیت کی ذیل میں آپ کو ایک اور حدیث بھی مومنین کو سنا دیتا ہوں کہ یہ وعدہ اتنا حتمی ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی کا خاتمے کا ایک دن بھی باقی بچے گا، یعنی دنیا ختم ہو رہی ہے، صبح قیامت آنی ہے، خدا اس سے پہلے اس دن کو اتنا طولانی کرے گا، اتنا طولانی کرے گا کہ اس پیریڈ کے دوران ہمارا قائم آئے گا، میری ذریت سے ایک فرد آئے گا جو پوری دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کو قائم کرے گا. یہ تو وعدہ الہی ہے. قیامت نہیں آ سکتی جب تک خدا اپنی حجت کو ظاہر نہیں کرے گا، جب تک امام زمانہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں مومنین، پروردگار اپنا وعدہ ضرور ضرور پورا کرے گا. اور یہ صرف آپ سے وعدہ نہیں ہے، میں نے کہا دو مثالیں دے رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ان ظالموں سے، مستکبرین سے دو قوموں کی مثال دے کر آگے بڑھاؤں گا بات. ایک وعدہ الہی دیکھیے پورا کیا، حضرت نوح سے وعدہ ہوا نہیں ہوا؟ حضرت نوح سے پروردگار نوح سے وعدہ کیا نہیں کیا؟ حضرت نوح نے 1450 سال سے لے کے 2500 سال کی عمر پائی ہے، 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال کے اندر جن مشکلات کا، جن آزمائش کا، جن مصیبتوں کا سامنا حضرت نوح نے کیا. حالانکہ حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ مصائب، وہ گریہ کیا کرتے تھے مشکلات پر، امتحانات پر خدا کی طرف سے، یا ان لوگوں پر گریہ کیا کرتے تھے کہ جنہوں نے حالات میں جواں مردی دکھائی، ان کا ساتھ دیا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. 9.5 صدیاں حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے. اور آہستہ آہستہ جب وعدہ الہی پورا ہوا، اب آپ تفصیلات ہیں اس میں، 300 سال کا وعدہ ہوا، پھر کہا کہ گٹھلیاں بو، پھر درخت نکلیں گے، ثمر آئے گا، میوہ آئے گا، اس میں پھر ہم وعدہ پورا کریں گے. بالآخر کرتے کرتے 950 سال پورے ہوئے، اور 950 سال شدید آزمائش اور مشکلات کے بعد اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. کشتی بنی، حضرت نوح کے چاہنے والے 75 85 95 جتنے بھی تھے اس میں سوار ہوئے. خدا نے اس قوم کو نجات دی نہیں دی، لیکن وعدہ 9.5 صدیوں تک وہ انتظار کرتے رہے. اور خدا نے 9.5 صدیوں بعد وعدہ پورا کر کے بتایا کہ ہم نے جو نوح سے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں نجات دیں گے. ہم نجات دی. وقت لگا اس کے اندر، لیکن مجھے بتائیے کتنی بڑی حکومت تھی حضرت نوح کی؟ چھوٹی سی حکومت کے لیے 950 سال انتظار کرنا پڑا. بنی اسرائیل سے بھی خدا نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ الہی کیا تھا؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں مستضعف کو، جو ضعیف کر دیے گئے ہیں، مستضعف کر دیے، انہیں زمین پر وارث بنائیں گے، امام بنائیں گے. ہمارا وعدہ ہے. یہ وعدہ الہی فوراً پورا نہیں ہوا. 400 سال یعنی 4 صدیاں بنی اسرائیل ظلم و جور کا شکار ہوتے رہے، بربریت ان پر کی گئی، حتیٰ کہ فرعون کے زمانے کے اندر اتنا ظلم و بربریت کی گئی کہ جب فرعون کو کسی نے بتایا کہ ایک موسیٰ نامی شخص آئے گا تیری حکومت کو تباہ کرے گا، تو اس موسیٰ کو ایک کو روکنے کے لیے روایت نے لکھا ہے 1 لاکھ بچہ فرعون نے قتل کیا، ماؤں کے پیٹ چاک کرا دیے، سب کچھ کرایا. اور سب کچھ کرانے کے بعد فرعون مطمئن ہو گیا کہ شاید اب موسیٰ جو آنے والا تھا میں نے روک دیا اس کا راستہ. لیکن آپ مجھے بتائیے 450 سال 400 سال بعد خدا نے وعدہ کیا نہیں کیا؟ اور کیسا وعدہ کیا؟ یہ خدا کی حکمت ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انسان مکاریاں کر رہا تھا، اپنی مکر کر رہا ہوتا، خدا اپنی تدبیر استعمال کر رہا ہوتا ہے. فرعون حامان اپنے لشکر سمیت مطمئن ہو گئے کہ ہم نے موسیٰ کو روک دیا، لیکن یہ خدا کی حکمت ہے کہ کس طرح سے خدا نے نیل کے ذریعے فرعون کے گھر حضرت موسیٰ کو بھیجا. اور جب فرعون کی گود میں جناب موسیٰ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی آمد کا اعلان اس انداز میں کیا کہ فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا کہ تو جس کو روکنا چاہتا تھا آج خدا کی حکمت سے تیرے گھر پہنچ چکا ہے. تو وعدہ الہی پورا ہوا نہیں ہوا؟ یہی وعدہ خدا نے ہم سے بھی کیا ہے، صاحبان ایمان سے بھی کیا ہے
کہ ہم ضرور اپنا وعدہ پورا کریں گے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ الہی پورا ہوگا. انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے حق کے ساتھ بھیجا، رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ایسا دین دے کر بھیجا کہ جو تمام ادیان پر غالب آئے گا. ابھی اسلام کا غلبہ ہوا نہیں ہے. اسی سورہ نور کی آیت میں پروردگار نے کہا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، کہ پروردگار اس دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا، پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دے گا. یہ دین کی مضبوطی، پوری دنیا میں امن و امان کا قائم ہونا، پوری دنیا میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا ہونا ابھی تک روئے زمین پر متحقق نہیں ہوا. لیکن یہ کب ہوگا؟ روایت کہتی ہے جب ہمارا قائم آئے گا، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. اور دیکھیے، میں صاحبان ایمان کو ایک بات اور بتا دوں، یہ اسلام کا غلبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج 58 ممالک ہیں اسلام کے. کل مسلمان علماء کرام محنت کریں گے، سرمایہ لگائیں گے، تبلیغ کریں گے تو 58 کے بجائے 100 ملک ہو جائیں گے، 200 ملک ہو جائیں گے، 400 ملک ہو جائیں گے. اور مسلمان ممالک سے نکل کر اسلام جو ہے وہ یورپ کی، اسلام مغرب کی ریاستوں میں پھیل جائے گا، اسٹیٹ میں پھیل جائے گا. مسلمان خوش ہو جائیں گے بھائی دیکھو اسلام کا غلبہ آ گیا، پہلے 58 تھے اب 400 ملک ہو گئے. یہ غلبے کی بات نہیں ہو رہی اسلام کی. اسلام کا غلبہ چند ملکوں میں اسلام کا پھیل جانا نہیں ہے. اس غلبے سے مراد یہ، میں نے معصوم کی 5 امام کی روایت پڑھی اور بڑی حیران کن روایت ہے. اس غلبے سے مراد یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ روح زمین پر کوئی مٹی کا گھر، کوئی خیمہ، یا بیابانوں میں کوئی پتھر کا گھر، یا جنگلوں میں کوئی شخص زندگی گزارتا ہو، یا حتیٰ کہ پہاڑوں کے غار میں اگر کوئی شخص زندگی گزارتا ہوگا، خدا اپنے دین کو وہاں تک پہنچائے گا. یہ ہے دین کا آفاقی غلبہ. یہ چند ملکوں کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پوری دنیا کے اندر سوائے اسلام ہوگا، اسلام کے سوا کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہوگا، خدا کی وحدانیت ہوگی. تو یہ تو ہمیں مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، دین کے راستے میں اپنی صحیح کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. وعدہ الہی ہے، یہ پروردگار کا وعدہ میں پورا کروں گا. ایک چھوٹی سی حکومت بنانے کے لیے حضرت نوح کی پروردگار نے 900 سال اس قوم کو رگڑا. بنی اسرائیل کو چھوٹی سی حکومت دی، 400 سال ان کو رگڑا، اور مثالیں موجود ہیں. تو ایک عالمی حکومت بنانے جا رہے ہیں، ایک پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا. تو کیا پروردگار وہ فوراً آپ کو دے دے گا؟ نہیں. اس عالمی غلبے کے لیے پروردگار لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالے گا، مشکلاتوں میں ڈالے گا. بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ ایک چھلنا لگا ہوا ہے، اس چھلنے سے خاص اور خام کو چھان رہا ہے خدا. خاص الگ ہو رہے ہیں، خام الگ ہو رہے ہیں، خاص الگ ہو رہے ہیں، خام الگ ہو رہے ہیں. اور جب بالکل خالص مومن بچیں گے، خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا. یہ وعدہ الہی ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. لہٰذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب روایت کی طرف چلے جائیے. بڑے گروہ بنیں گے، بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ یہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ خود امام کے چاہنے والے مایوس ہو کر کہیں گے کہ خدا کو حجت خدا کی ضرورت نہیں ہے، یا حجت خدا کوئی زمین پر نہیں ہے، یا مختلف روایت الفاظ ملتے ہیں. یہاں تک لوگ جائیں گے، مایوسی کی صورت حال یہاں تک ہوگی کہ خود ماننے والے ان کا انکار کر دیں گے. لیکن وہی ثابت قدم رہیں گے جو ایمان پر ڈٹے ہوں گے، آزمائش کے میدان میں ثابت قدمی دکھائیں گے. خدا کا وعدہ جب پورا ہوگا تو وہ لشکر میں ہوں گے. اور جو اس زمانے کو درک نہیں کر پائیں گے، اس زمانے کے اندر متصل نہیں ہو پائیں گے، تو معصوم نے فرمایا کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو، اپنے فرائض کو ادا کرتے رہو. آپ کا مقام یہ ہوگا. معصوم فرماتے کہ جو زمانہ غیبت میں اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور ظہور کا زمانہ نہ دے سکے، تو معصوم فرماتے ہیں اس کا مقام بدر و احد کے 1000 شہداء سے زیادہ ہے. بلکہ بعض روایت کہتی ہیں کہ گویا وہ امام کی ہمراکابی میں مارا گیا. پھر روایت کہتی ہے کہ نہیں، وہ امام زمانہ کی ہمراکابی میں نہیں مارا گیا، بلکہ پیغمبر کی معیت میں جنگ کرتا رہا اور زخمی ہو کر گرا اور پیغمبر کے زانوں پر اس نے دم توڑا. یہ کون ہے؟ یہ کس کے فضائل ہیں؟ یہ اصحاب امام حسین کے فضائل ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور زمانہ غیبت میں ثابت قدم ہیں. تو میں مومنین سے صرف اتنا کہتا ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا وعدہ ہے، پورا ہوگا. اور ایک روایت میں اور بھی واضح کر دوں، بعض حضرات بولتے ہیں مولانا وہ 313 کہاں، ہم تو امام زمانہ کے لشکر میں نہیں ہوں گے. کس نے کہا بھائی کہ امام زمانہ کے لشکر میں 313 ہوں گے؟ روایات کا مطالعہ کیجئے، آپ روایت کی طرف رجوع کیجئے. 313 تو خواص ہیں، جو امام کے یوں کہہ لیجئے خاص جنرل ہوں گے، خاص نمائندے ہوں گے، خاص عامل ہوں گے، جو پوری دنیا میں امام جن کو بھیجیں گے. امام کا لشکر 313 پر نہیں ہوگا. امام کا لشکر تو لاکھوں پر محیط ہوگا، کروڑوں پر ہوگا. حتیٰ کہ روایت میں یہ نہیں کہا کہ صرف علماء ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، حتیٰ کہ خواتین بھی ہوں گی.
جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گی، یعنی جس کے اندر صلاحیت ہوگی، جس کے اندر ایبلٹی ہوگی، جو اس معیار پہ اترا ہوگا، وہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ یہ ہمارے لوگ کہہ کر مایوس ہو جاتے ہیں مولانا اتنی بڑی دنیا میں اب تک 313 نہیں ہے۔ بھائی وہ 313 خاص ہیں، وہ جب ظہور کریں گے، وہ قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں سبقت اختیار کرو اور خدا تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر لے گا۔ اس سے مراد وہ اصحاب ہیں۔ روایت فرماتی ہیں، اہل سنت کی یہ روایت بھی موجود ہے، ہمارے علامہ مجلس نے بحر العنوان میں اس آیت کی ذیل میں کہا کہ یہ وہ خاص لوگ ہیں جب امام زمان جو ہے وہ قیام کریں گے اور خانہ کعبہ میں ہوں گے، تو یہ 313 منتشر ہوں گے، بکھرے ہوں گے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف دیہاتوں میں۔ خدا اس آیت میں معصوم فرماتے ہیں کہ خدا جو یہ پوری دنیا میں بکھرے ہوں گے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کر لے گا۔ کہاں کرے گا؟ یہ خانہ کعبہ میں اکٹھا کرے گا۔ یہ وہ 313 خواص ہیں کہ جو دنیا میں منتشر ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، خدا ایک جگہ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ کیسے کرے گا؟ علامہ مجلس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس کی ذیل میں آیت میں، کہ یہ تو وہ اصحاب ہیں جو 313 آئیں گے، سب اکٹھا ہو جائیں گے خانہ کعبہ میں۔ کیسے آئیں گے؟ کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، پلک جھپک میں کیسے آئیں گے؟ ایسے آئیں گے جس طرح آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس کو اٹھایا اور حضرت سلیمان کے پاس پیش کر دیا، اسی طرح خدا اپنی قدرت و طاقت سے پوری دنیا میں جہاں یہ خواص 313 امام کے مجاہدین ہوں گے، امام کے جانثار ہوں گے، امام کے سپاہی ہوں گے، انہیں پلک جھپک میں خانہ کعبہ میں امام زمان کی محضر میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا حتمی ہے، ظہور کی علامتیں بہت ساری ہیں، تفصیلات ہیں اب اس کے اندر، اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ امام زمانہ کے اندر تشبیہ پائی جاتی ہے۔ کس کی؟ انبیاء کی تشبیہ پائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ کی تشبیہ پائی جاتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی تشبیہ تو یہی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا، حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا گیا لوگوں کے خوف سے، فرعون کے خوف سے کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے، اسی طرح امام زمانہ کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے خواص کو، اپنے خاص لوگوں کو امام کی زیارت بھی کرائی ہے، مشرف کیا، تاکہ سینہ بہ سینہ یہ چیز جو ہے آگے بڑھتی رہے، لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے وقت کا امام ہوگا۔ کبھی مختلف روایتیں، کبھی کھیلتے ہوئے آ گئے، کبھی زانوں پہ بیٹھے، کبھی لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے بعد حجت کون ہوگی، یہ تمہارا حجت ہے، آخری حجت ہے۔ تفصیلات ہیں، تو لہٰذا اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے۔ میں نے تو ایک روایت یہاں بھی پڑھی ہے، حضرت جناب یوسف کی تشبیہ پائی جاتی ہے، اور تشبیہ کیا ہے؟ وہ حسن و جمال تو اپنی طرف ہے، اپنی جگہ پر امام کا حسن و جمال، لیکن ایک تشبیہ جو میں نے دیکھی وہ جناب یوسف کی تشبیہ جو وہ یہ ہے کہ حضرت حجت لوگوں کے درمیان ہوں گے، ہمارے درمیان ہیں، اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ کیسے؟ اسی طرح جس طرح حضرت یوسف کے بھائی گندم لینے آئے تھے، ان کے درمیان موجود تھے، ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے تھے، حضرت یوسف پہچان گئے تھے یہ میرے بھائی ہیں۔ جب تک حضرت یوسف نے اپنا تعارف نہیں کرایا، بھائی نہیں پہچان سکے، بھائی نہیں جان سکے کہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ اسی طرح امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم امام زمانہ کو نہیں پہچانتے، لیکن امام زمانہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے وقت کا امام ہمارا مشکل کشائی، ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض روایت کہتی ہے کہ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے، ارے ان کو تو ہم جانتے ہیں، انہوں نے تو فلاں جگہ پہ ہماری مدد کی تھی، فلاں جگہ پہ ہماری مدد کی تھی۔ لہٰذا امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ہم امام کو نہیں پہچانتے، امام زمانہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا میں مومنین سے کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ افضل العباد انتظار الفرج، اس روایت کے حدیث کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اجل اللہ ضروری، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ جہاں دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف میدان عمل میں اتریں، ظالم سے نفرت کا اظہار کریں۔ ظلم کے خلاف، ظالم سے نفرت کی 3 چیزیں جو بتائی ہیں، زبان سے یا طاقت سے، ہاتھ سے، یا کم سے کم ظالم سے دل میں برائی رکھے۔ یہ جو آج دنیا کی صورتحال چل رہی ہے، آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو ظہور کی علامات میں سے ہے۔ یہ ظہور کی روایات موجود ہیں ہمارے یہاں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان موضوعات کو معذرت کے ساتھ، علماء کرام میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے معذرت کیا، میں چھوٹا طالب علم، ہمارے یہاں موضوعات رکھے نہیں جاتے محرم میں، عشر مجالس میں۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ کئی سال آپ پڑھتے رہیے،
خود امام کی معرفت پہ پڑھتے رہیے، کوئی ظہور کی علامت پہ پڑھتی رہیے، کوئی رہیے، یا آپ رہیں یا قرآن کی آیات لے آئیں، روایات لے آئیں، تو بڑا موضوع ہے زمانہ غیبت کے اندر۔ یہ ظہور کی علامات میں سے یمن سے جو لشکر نکلے نہیں ہے روایت میں کہ 3 خروج ہوں گے، اس میں ایک خروج یمن سے ہوگا، یمنی کا ہوگا، جس کی تعداد بھی لکھی ہے تقریباً 70,000 کا لشکر ہوگا جو امام کی بیعت کرے گا، خانہ کعبہ میں جا کے امام کی نصرت کرے گا۔ تو یہ تو حالات وہی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ لشکر وہی ہوگا، لیکن مقدمہ تو ہے، پیش قدمی تو ہے، آہٹ تو شروع ہو گئی نا پوری دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے امیر المومنین کی حدیث کے مطابق، وصیت کے مطابق، کہ یا بنی کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، کہ میرے بچوں ظالم کے مخالف، مظلوم کے حامی رہو۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوموں کی تحریک چل رہی ہے اس کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے یمنی ہو۔ اور یاد رکھیے یہ سب جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سب اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں امام کے لشکر میں، امام کی زمین ظہور سے پہلے زمین کو ہموار کرنے میں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ نہیں کہا کہ پورے معاشرے کو بدل دو آپ، نہیں، جس کی جتنی صلاحیت ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرے، تاکہ جب ظہور ہو تو ہم ظہور کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں کر سکتے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنی توان ہے آپ کے اندر، جتنی طاقت ہے آپ کے اندر، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ قرآن نے تو اصول دے دیا، قرآن نے تو یہ نہیں کہا سارے معاشرے کو پلٹ دو، قرآن نے تو یہ کہا ہے اگر آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہو، اپنی استطاعت اصلاح کرنے کی وہ کرو، اپنے خاندان کو بچا سکتے ہو اس کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو، محلے کو بچا سکتے ہو، ملک کو بچا سکتے ہو، سوسائٹی کو بچا سکتے ہو، اسی طرح پھیلا دیا۔ جتنی طاقت ہے ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، ظہور سے پہلے غافل نہ ہو جانا، کوفی نہ بن جانا کہ مصلحت کا شکار ہو گئے، مصلحت میں مبتلا ہو گئے۔ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو مصلحتیں ہوں گی، لوگ جب ظہور ہوں گے 3 گروپ بنیں گے، 3 گروپ بنیں گے۔ ایک تو جو صدا سنتے امام کی نصرت کے لیے، روایت کہتی ہے کہ پہلا قدم دہلیز پہ ہوگا، دوسرا قدم خانہ کعبہ میں ہوگا اور امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تیسرا دنیا کے اندر ہی مشغول ہو جائے گا۔ وہی کوفیوں کی طرح حال ہوگا، ابھی جائیں کب جائیں، بیوی بچے پیر کی زنجیر بن جائیں گے۔ نہیں، اس وقت کے زمانے کے حسین کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے کہ کب مولا ہمارا ہمیں صدا دے حل من ناصر ینصرنا کی، ہم امام کی نصرت کے لیے جائیں، نصرت کے لیے میدان عمل میں نکلیں۔ لہٰذا ہمیں زمین ہموار کرنی ہے، اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نتیجہ خدا پہ چھوڑیں گے۔ خدا نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت حجت کے ظہور میں خدا ہمیں غیبت میں کام کرنے کی، ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی خدا کی بارگاہ میں توفیق ہے خدا ہمیں اپنی آنکھوں سے حضرت حجت کی زیارت نصیب فرمائے، اس زمانے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ خصوصی دعا یہ ہے پروردگار اس زمانے کو اگر ہم پالیں تو ہم امام کے نصرت کرنے والوں میں ناصرین ہوں، نہ کہ امام کے مخالفوں میں ہوں، مخالفت کرنے والے میں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس زمانہ غیبت کے اندر اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زمانہ غیبت میں عقیدے کے اوپر قائم رہنے کی، دائم رہنے کی، مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علماء کرام کا بہت شکریہ۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو بسم اللہ حاضر ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، سوال کا کوئی ایسا آپ نے کوئی کام نہیں چھوڑا، بہت ہی مفصل گفتگو امام کے، اور خصوصاً حالات حاضرہ جتنے خرافات چل رہے ہیں اس کا کیسے جو ہے نا مدلل جواب دیے آپ نے، ماشاءاللہ انشاءاللہ مومنین نے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس معرفت آن لائن کانفرنس میں اتنا حصہ ڈالا۔ بس مولانا آپ کا حضرات کا بھی شکریہ، بس آپ سے ایک التماس ہے اور تمام مومنین دیکھنے والوں سے التماس ہے، خصوصاً حوضہ نجف میں جو لوگ ان سے علماء کرام سے، فضلاء سب سے التماس ہے کہ بچہ ہمارا مریض ہے، آج جناب علی اکبر کی ولادت ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت حجت کی ولادت کے ایام میں جب حرم جائیں، جب موقع ملے، محمد نقی نام ہے، اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ مولانا۔ ضرور قبلہ، آپ کا یہ میسج ہم تک پہلے بھی پہنچا ہے اور دعا کی ہے انشاءاللہ، اور دعاؤں کا سلسلہ انشاءاللہ مستمر رہے گا کہ خداوند عالم اس مہدی موعود کے صدقے آپ کے بچے کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے گا انشاءاللہ ضرور۔ آمین آمین، بہت شکریہ مولانا، التماس دعا۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔